من لا نبي بعده اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج کے اس مختصر درس قرآن میں ایک بڑا ہی ضروری، ایک اہم ترین موضوع آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. توجہ میری طرف رکھیے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ موضوع ہر دوسرے تیسرے خطبے میں بیان ہونا چاہیے، ہر دوسرے تیسرے درس میں بیان ہونا چاہیے. اس موضوع کی بڑی ضرورت ہے. اس موضوع کا نام ہے نظر کی حفاظت. احباب زیبکار، یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اس نعمت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں فرمایا الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں عطا کی. اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں اپنے بندوں کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ ہم نے تمہیں آنکھوں جیسی نعمتیں اس لیے نہیں دی کہ تم بے غیرت اور دیوس بن جاؤ، بے حیائی دیکھو، فحاشی دیکھو، بلکہ ہم نے تو یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں تم ان کے ساتھ اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھو، عبرت والے مقامات پر غور کرو، اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. حضرات، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھے اندھا کیا رہو. سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر دل میں ایمان کی رتی بھی ہے تو اپنی نگاہوں کو جھکا دو. جب تمہارے سامنے غیر محرم عورت یا کوئی حیا سوز منظر آ جائے، فرمایا اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرو، پس کر لیا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ذالک ازکی لہم، یہ عمل تمہاری زندگی، تمہاری موت اور تمہاری آخرت کو پکیزہ بنا دے گا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ازکا کا معنی یا انفع کرتے ہیں کہ آنکھوں کا جھکانا، پست کرنا تمہیں دنیا میں بھی نفع دے گا، آخرت میں بھی نفع دے گا. آؤ میرے پیارے بھائیو، با حیا انسان بنو، اپنی نظر میں حیا پیدا کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی پاک فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. یعنی جب آدمی غیر محرم عورت کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت آنکھوں کا زنا کر رہا ہوتا ہے. اس کی نگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بدی اور اللہ کی بغاوت میں لگی ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس وقت آنکھوں کا زنا بڑی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے سمجھدار مذہبی لوگ اخبارات اور ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے غیر محرم عورتوں کی تصاویر سے اپنے دل کو بہلاتے رہتے ہیں، یا جانے میں بار بار دیکھ رہتے ہیں. اور پھر یہی غفلت آگے اولاد میں منتقل ہو جاتی. پھر کہتے جی اولاد بے نماز ہے، اولاد نماز نہیں پڑھتی. اور یار جس کی نگاہ آوارہ ہے، جس کی نظر آوارہ ہے، اس کا مسجد میں کیسے دل لگے، اللہ کے گھر میں کیسے دل لگے. احادیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی کوئی شخص اپنی نظر میں حیا پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ایسے شخص کی کال فوراً اللہ تعالیٰ سے مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس عمل سے راضی ہو جاتے ہیں. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انظروا الی عبدی کیف صبر علی نفسہ. جب کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں وہ دیکھو فرشتوں میرے بندے کی طرف، اس نے کیسے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی نفس کو جھکا لیا.
میرے پیارے بھائیوں، اگر اس حدیث پر پوری توجہ سے غور کیا جائے تو ایک مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مومن کا ایمان مچل جاتا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنی شہوت کو چھوڑا، اپنے ناپاک جذبات پر کنٹرول رکھا، کائنات کا رب فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، میرے فرشتوں وہ دیکھو میرے بندے کی طرف، اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو روکے رکھا، اپنی نظر کو جھکا لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا کسی بھی مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کا مقام ہو سکتا ہے کہ کائنات کا رب اس کو اپنا بندہ کہے اور فرشتوں کے سامنے اس کا نام لے کے تذکرہ کرے؟ ہمارے شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حفظہ اللہ تعالی کسی کا نام لے کے تعریف کر دے نا، اس بندے کو پتہ چل جائے کہ اسری صاحب نے میری تعریف کی ہے، واللہ خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگنے، وہ اسری صاحب نے میرا نام لے کے تعریف کی ہے، وہ تو پھر رب العالمین ہے۔ ابھی کل ہی میں کلاس میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے فرمایا، ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی سے سورہ بینہ کی تلاوت سنو۔ ابی کہنے لگے، اللہ کے نبی کیا واقعی اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ نبی پاک فرمانے لگے، واقعی ابی تیرا اللہ نے نام لیا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ابی بن کعب خوشی کے مارے رونے لگے کہ اللہ نے میرا نام لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث کے سننے کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی نگاہ میں حیا پیدا نہ کرے پھر انسان کی بدبختی ہے، بد نصیبی ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک نوجوان کو ایک چونک میں لے کے کھڑے ہوئے، وہ بڑا غلط قسم کا آوارہ قسم کا نوجوان تھا۔ اس کے کان میں حضرت نے ایک جملہ کہا، اس نے توبہ کی، نمازی بن گیا، مؤذن بن گیا، صف اول کا نمازی بن گیا۔ چند دنوں بعد ایک شخص اس کے کان میں کہنے لگا، ماذا قال فی اذنک، وہ حضرت نے تیرے کان میں کیا کہا تھا، تو یکسر ہی تبدیل ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، حضرت نے میرے کان میں کہا تھا، اے نوجوان تو کیا کر رہا ہے، تیرا رب تو تیری طرف بڑے پیار سے دیکھ رہا ہے۔ اور یار ماں پاس بیٹھی ہو تو بے حیائی بغیرتی بے حیائی نہیں کرتا، تیرا باپ تیرا استاد تیرے پاس بیٹھا ہو تو غلط قسم کی حرکت نہیں کرتا، لیکن جب تو اکیلا ہوتا ہے، بند کمرے میں ہوتا ہے، بغیرتی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، اور بتا مجھے تو نے ایک ماں کا تو حیا کیا ہے، باپ استاد کا تو حیا کیا ہے، کیا تیرے دل میں رب العالمین ذات کی کوئی وقت نہیں، رب العالمین کا کوئی خوف نہیں؟ الورا امام ابن دنیا کی کتاب ہے، اس میں ایک اللہ کے ولی کا آپ کو فرمان سناتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا نوجوانوں۔ وہ فرماتے ہیں، لا تتبع حسن ردف المرء فإن النظرة يجعل الشهوة في القلب۔ وہ فرماتے ہیں اپنی آنکھ کو کبھی بھی عورت کے حسن کے پیچھے نہ لگانا، کیونکہ غیر محرم عورت کی طرف آوارہ نگاہ سے دیکھنا دل میں شہوت ڈال دیتا ہے۔ حضرات، اس وقت ہمارے نوجوانوں کے دل عبادت میں کیوں نہیں لگتے؟ ان کی زندگی میں رات کے قیام اور دن کے سجدے نظر کیوں نہیں آتے؟ ان کی تنہائیوں میں قرآن کی تلاوت کیوں نہیں؟ دل میں ماں باپ کا حیا کیوں نہیں رہا؟ اس کی صرف اور صرف وجہ ایک ہے، نیٹ، موبائل اور بازار میں نظر آوارہ ہے، جس کی وجہ سے دل حسرت زدہ اور شہوت کا کباڑ خانہ بن چکا۔ لہذا اب اس دل میں نیکی کو قبول کرنے اور سرایت کرنے کی ذرا بھی گنجائش موجود نہیں۔ اے کاش آج کے نوجوان کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے، اگر اس کی نگاہ میں حیا نہیں، بالکل اس پھول کی طرح بیکار ہے، نکارا ہے، کسے کامدہ نہیں ہے، جس کی پتیوں میں خوشبو نہیں۔ آؤ میرے پیارے بھائیوں، ایک آخری حدیث پاک سنو، سنن ابن ماجہ کی۔ نوجوانوں ذرا کان کھول کے حدیث پاک سننا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةٍ بِيضًا فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ نبی علیہ
अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के रोज़ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी नेकियां बड़े बड़े तिहामा पहाड़ के बराबर होंगी, बड़े बड़े नेकियों के अंबार पहाड़ लेके आएंगे। तहामा के पहाड़ बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ है, फरमाया तहामा पहाड़ के बराबर नेकियों के अंबार पहाड़ लेके आएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को ज़र्रात की तरह बखेर देंगे, हवा में उड़ा देंगे, यानी उनकी नेकियों की कोई कदरों कीमत नहीं होगी। क़ाल सौबान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना अल्लाह नकून मिनहुम व नहनु ला नअलम। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब तशरीफ़ फरमा दे। फ़ौरन कहने लगे अल्लाह के रसूल जी हमें उन लोगों के बारे में तफसील से बताइए कि वो बदबख्त बदनसीब लोग कौन होंगे जिनकी नेकियां अल्लाह तबारक व तआला ज़र्रात की तरह बखेर देंगे, हवा में उड़ा देंगे। नबी पाक ने फरमाया सुभान वो तुम्हारे हम दीन भाई मुसलमान ही होंगे, बज़ाहिर तो बड़ी नेकियां करने वाले, कुरान पढ़ने वाले, नमाजें पढ़ने वाले होंगे, लेकिन उनका गुनाह ये होगा इज़ा फ़लऊ बिमहारिमिल्लाहि इम्तहकूहा, जब वो तन्हाई में होते, अकेले होते, बंद कमरों में होते, अल्लाह की हदों को पमाल करते, ज़ना करते, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते, ऐसे लोगों की नेकियां अल्लाह तबारक व तआला ज़र्रात की तरह बखेर देंगे। आइए हज़रात ज़ी वक़ार आज के इस प्रोग्राम में मैं तालिब इल्म हाथ जोड़ के पैगाम ये देना चाहता हूँ, अगर अपनी नेकियों को बचाना चाहते हो, अगर कल क़यामत वाले दिन अपनी नेकियों का अल्लाह तबारक व तआला से सिला लेना चाहते हो, फिर अपनी तन्हाई पाक कर लो, अपना ज़ाहिर बातन कर लो, तन्हाई में कुरान पढ़ो, अल्लाह की बातें करो, अपने वालिदैन के लिए दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जानों की सिर बुलंदी अता फरमा देंगे। कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। आओ मेरे प्यारे भाइयों, बस आज के इस दरसे कुरान का मुख्तसर दरसे कुरान का इतना ही पैगाम, बस यही सबक है। नौजवानों, बुज़ुर्गों, मुसलमानों, अपनी नज़र में हया पैदा करो, बाहया इंसान बनो। आप बाहया हो गए, आपकी औलादें भी बाहया होंगी। नौजवानों अगर चाहते हो अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल करे, फिर अपनी नज़र में हया पैदा कीजिए, बाहया इंसान बने, बागैरत इंसान बने। बाहया नौजवान से रब भी प्यार करता है, रब की मखलूक भी प्यार करती है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको शर्म व हया वाली प्यारी ज़िंदगी अता फरमाए। हाज़ा मा काना इंदी वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।